میرے عزیزوں بزرگوں ساتھیوں، آج کل ایک ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ سیاست دانوں پر سب کی نظر رہتی ہے، خاص کر کے دہلی پارلیمنٹ پر۔ اور ابھی کل ہی کے دن ہمارا پارلیمنٹ ہاؤس نیا ہو گیا ہے۔ ادھر ہمارے وزیر اعظم کی سالگرہ کے موقع پر بہت سارے پروگرامات کا انعقاد ہوا ہے اور بہت ساری نئی نئی تجویزیں آ رہی ہیں۔ اس میں ایک تجویز یہ بھی ہے، کل جو بل پاس ہوا ہے مہیلا انعامت بل، یعنی عورتوں کے لیے بھی پارلیمنٹ میں اب 1/3 سیٹیں ہوں گی۔ پنچایتوں میں تو ہو ہی چکی ہے، تو یہ اس کے اوپر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ میں مخالفت کے لیے نہیں بیان کر رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ 1947 میں یہ ملک جب انگریزوں سے آزاد ہوا تو پھر اس ملک کے دستور بنانے کی ہمارے ذمہ داروں کو، اس زمانے کے سیاست دانوں کو دستور بنانے کی ضرورت پڑی، اور ہمارے جو آزادی کے بڑے بڑے لیڈر تھے، موہن داس کرم چند گاندھی، مولانا ابوالکلام آزاد، سردار پٹیل، جواہر لال نہرو وغیرہ وغیرہ، تو ان سب نے مل کر ایک دستور کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن کمیٹی بنائی تھی، اور وہ کانسٹیٹیوشن کمیٹی میں ڈاکٹر بھیما راؤ امبیڈکر اس کو صدر بنائے تھے، اور وہ دستور کے لکھنے والے نامزد ہوئے۔ اور ہم ایک ایسی ایسی جمہوری ملک پیدا کرنا چاہتے تھے جو دنیا میں بے مثال ہو۔ الحمدللہ ہمارے 15 اگست 1947 کے بعد سے لے کر 26 جنوری 1950، یعنی 2.5 سال، تقریباً 2.5 سال میں ہمارا دستور تیار ہوا۔ جمہوری ملک ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک کا دستور بھی اتنا لمبا بھی ہے اور اتنی لمبی مدت کے بعد تیار ہوا، بہت کچھ سوچ سمجھ کر۔ یعنی اس میں جو سسٹم ہے وہ 3 لیئر سسٹم ہے۔ یعنی 3 لیئر، اس کا مطلب یہ کہ ایک تو ہمارے مقامی لیڈران ہیں جو قوم کی خدمت کریں، اور ایک اسٹیٹ لیول کے لیڈر ہیں جو پورے اسٹیٹ کو، صوبے کو نظر میں رکھیں اور اس کا ایڈمنسٹریشن کریں، اور ایک سینٹرل میں، مطلب پورے ملک کے جو 542 پارلیمنٹ کے ممبر ہیں وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں، جو پورے ملک پر نظر بھی رکھے اور اس کا ایڈمنسٹریشن کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک گورنر کا لیئر ہے، یعنی گورنر راج جب آتا ہے تو وہ حرکت میں آتے ہیں، صدارتی راج آتا ہے، اور اس کے لیے بھی صدر جمہوریہ ہیں۔ یہ کانسٹیٹیوشن میں سب لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں بنیادی بات جو ہے کہ ہر قوم میں، ہر ملک میں ایک ایسے کچھ ذمہ دار ہوتے ہیں جو خدمت کے کام کرتے ہیں، تاکہ پورے معاشرے کو اور سماج کو جو ان کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوں۔ اور بنیادی ضرورتیں صحت ہے، روزگار ہے، تعلیم ہے، عبادت ہے، یہ انسانوں کی بنیادی روزگار ہے۔ صحت، تندرستی، روزگار، روزی روٹی، اور تعلیم یعنی شکشن جس کو کہتے ہیں، اور عبادت یعنی پرارتھنا، بندگی وغیرہ، یہ ساری چیزیں انسان کی فطری چیزیں ہیں، اور وہ ضروریات والی چیزیں ہیں، ضرورت اسی میں پڑتی ہے۔ تو یہ ضروریات والی چیزوں میں آسائش ہو، اس کے لیے جو کچھ بھی انفراسٹرکچر مہیا کرنا ہو وہ حکومت کرے گی۔ حکومت یعنی حکومت کے منتخب شدہ الیکٹڈ ممبر کریں گے، اور سلیکٹڈ ممبر کریں گے، اور الیکٹڈ ممبر سلیکٹڈ ممبروں کو، سلیکٹڈ عہدے داروں کو الگ الگ جگہوں پر یہ کرے گی۔ جیسا کہ آج کل چل رہا ہے کہ یہ سینٹرل گورنمنٹ کا آفیسر ہے، یہ اسٹیٹ گورنمنٹ کا آفیسر ہے، یہ کارپوریٹ کا آفیسر ہے، تو یہ الیکٹڈ نہیں، یہ سلیکٹڈ آفیسرس ہیں۔ اور الیکٹڈ جو ہیں وہ لیڈر ہوتے ہیں، ان کو اپنے اپنے علاقے کی ذمہ داری دی جاتی ہے، تو ان کے کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر میں جتنے بھی انسان ہیں ان کے حقوق ہیں، اور ان کا بنیادی حق یہ ہے کہ ان کو اچھی صحت ملے، اچھی روزگار ملے، ان کو عبادت کرنی ہے تو اچھا عبادت کے مواقع فراہم ہوں، اور ساتھ ساتھ میں تعلیم اچھی ملے،
یہ بنیادی حقوق ہے۔ تو بنیاد، اور ان کو جینے کا حق ہو، ان کو بولنے کا حق ہو، تو جینے کا اور بولنے کا حق کے لیے بھی جینا کب تو کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں گھومے گا پھرے گا، اس لیے سڑک اس میں آ گئی، ان کو اندھیرے اجالے کا فرق ہو اس لیے اس کو بجلی آ گئی، تو بجلی سڑک بھی بنیادی ضرورتوں میں داخل ہو گیا چلتے چلتے۔ تو یہ دستور میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہے، انسانوں کے حقوق بھی لکھے ہوئے جس کو ہم مانو ادھیکار کہتے ہیں، اور فرائض یعنی سلیکٹڈ اور الیکٹڈ آفیسر عہدے داروں کو فرائض بھی ہے، اور اس سب کو مینٹین کرنے کے لیے ایک ٹیکس کی شکل ہوتی ہے، حکومت کا ٹیکس، چاہے اسٹیٹ لیول کا ہو چاہے سینٹرل لیول کا ہو، لیکن وہ ٹیکسز کے ذریعے سے پورے ملک کا مینٹیننس ہوتا ہے، اور اسی سے تنخواہیں دی جاتی ہے سلیکٹڈ ممبروں کو، سلیکٹڈ عہدے داروں کو، اور الیکٹڈ عہدے دار جو ہیں وہ اس ٹیکس میں سے کچھ رقم اپنے اپنے ایریے کے حساب سے، اپنے وستار کے حساب سے کچھ رقمیں طے ہوتی ہیں پہلے سے، کمیٹی میں، میٹنگوں میں، پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں طے ہوتی ہے کہ ہر سال اتنا روپیہ آپ کو اپنے علاقے میں یہ بنیادی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو یہ بنیادی ضرورتیں تھی۔ اب لیکن سارے جتنے بھی آج کل جو ماحول بنا ہے، خدا کی پناہ، اللہ کی پناہ، سب اس سے تنگ اور ہے کہ صرف دو ہی وجہ سے الیکشن جیتا جاتا ہے، یا تو ایک اپنی مذہبی پالیسی کو تھوپنے کے لیے، یا پھر حکومت کا جو ٹیکس والا مال ہے اس کو اپنی جھولی میں ڈالنے کے لیے۔ یہ بہت بنیادی غلطی ہے ہماری جمہوریت کی، اور جمہوریت اسی سے ختم ہوتی ہے، اور اسی کے لیے دستور میں انحراف ہوتا ہے، دستور میں بندھارن میں النگھن ہوتا ہے، دستور میں ترمیمیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بات ہے جمہوریت کے لیے۔ ابھی چناؤ عنقریب آنے والے ہیں، تو ہمیں شہریوں کو، عام شہریوں کو، ناگرکوں کو سوچنا ہے کہ جو ہماری بنیادی ضرورتیں پورا کرے اور کم سے کم ٹیکس لے کر ہماری پوری ضروریاتوں کو پورا کرے اور سارے انفراسٹرکچر مہیا کرے، ہمیں ان کو ووٹ دینا چاہیے۔ پارٹیوں سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ایک سمجھداری کے طور پر، ایک لوک شکشن کے طور پر میں یہ بیان دیا ہے۔ اللہ کرے کہ سب کی سمجھ میں آوے۔ شکریہ۔